السلام علیکم ناظرین، پی کے اردو میں خوش آمدید۔ جن حضرات نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا لہٰذا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ مسلمان ہونا کافی نہیں، دل میں ایمان، محبت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی پہ اپنی زندگیوں کو گزارنا لازم ہے۔ عمومی تباہی سے دوچار ہونے والی اقوام، ان سے مراد اقوام ہیں جو رات کے نزول سے قبل تباہ ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تورات کے نزول کے بعد کسی قوم کو آسمانی یا زمینی عذاب کے ذریعے کلی طور پر تباہ نہیں کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قوم بھی لحاظ الہی کے ذریعے سے مکمل طور پر تباہ کی گئی وہ موسیٰ سے پہلے ہی تھی۔ ان میں اصحاب الارض اور سورہ یاسین مذکور قوم بھی شامل ہیں۔ آج ناظرین میں ذکر کرتا ہوں اصحاب الارض کا۔ اصحاب الارض کا ذکر قرآن مجید میں 2 مقامات پر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور عاد اور ثمود اور اصحاب الارض اور ان کے درمیان بہت سی جماعتوں کو ہلاک کر ڈالا، اور سب کے سمجھانے کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی، اور وہ نام ماننے پر سب کو ستیہ ناش کر دیا۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہے، ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور ثمود جھٹلا چکے ہیں، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائی اور بد کے رہنے والے اور طبع کی قوم، ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا، تو ہماری وعید عذاب پوری ہو کر رہی۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ عربی زبان میں الارض اس کنویں کو کہتے ہیں جس کی منڈیر پتھروں سے بنائی گئی ہو۔ بعض حضرات کا خیال ہے وہ ایک خاص کنواں تھا جس پر قوم ثمود کا ایک قبیلہ رہتا تھا۔ وہی لوگ اصحاب الرس کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ان کے نام کے ساتھ مشہور ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں پھینک دیا۔ امام ابن جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول روایت کیا ہے کہ اصحاب الرس قوم ثمود کی ایک بستی کے باشندے تھے۔ ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں شہر دمشق کی تعمیر کا ذکر کرتے ہوئے ابوالقاسم عبداللہ بن جرواق کی تاریخ کے حوالے سے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الرس کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا تھا جن کا نام حنظلہ بن صفوان تھا۔ انہوں نے آپ پر ایمان لانے سے انکار کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ چنانچہ عاد بن اوز بن ارم بن سام بن نوح نے اپنی اولاد سمیت رس سے ہجرت کر کے احقاف میں رہائش اختیار کر لی۔ بعد میں ان کی اولاد پورے یمن میں پھر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ پیچھے رس والوں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دیا، حتیٰ کہ عاد بن اوس کی اولاد میں سے جیرون بن سعد بن عاد اس جگہ آ بسا جہاں دمشق آباد ہے۔ اس نے شہر بسایا اور اس کا نام جیرون رکھا۔ اس کو قرآن مجید میں ستونوں والا ارم کہا جاتا ہے۔ پتھر کے ستون دمشق میں زیادہ کسی شہر میں نہیں پائے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم عاد کی طرف حضرت ہود بن عبداللہ بن ربا بن خالد بن
جلود بن عاد کو احقاف کے علاقہ میں نبوت دے کر مبعوث فرمایا۔ وہ لوگ ایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب الرس کا زمانہ قوم عاد سے صدیوں پہلے کا ہے۔ حضرت ابو بکر بن حسن نقاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ حضرت اصحاب الرس کا ایک کنواں تھا جس سے ان کے پینے کی اور آب پاشی کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی۔ ان کا بادشاہ بہت انصاف پرور اور نیک سیرت تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو لوگوں کو بہت زیادہ غم ہوا۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ شیطان اس مرحوم بادشاہ کی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہا میں مرا نہیں تھا، میں تو غائب ہو گیا تھا، تاکہ دیکھوں تم کیا کرتے ہو۔ وہ انتہائی خوش ہوئے۔ اس نے کہا میرے لیے پردہ لگا دو، میں کبھی نہیں مروں گا لیکن تمہاری نظروں سے اوجھل رہوں گا۔ بہت سے لوگوں نے شیطان کی بات کو سچ سمجھ لیا اور اس کے فریب میں آ کر اس کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک نبی مبعوث فرمایا۔ اس نے بتایا کہ پردے کے پیچھے اس بات کرنے والا بادشاہ نہیں بلکہ شیطان ہے۔ اس نبی نے انہیں اس کی عبادت سے منع کیا اور اللہ وحدہ لا شریک له کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اس نبی پر نیند کی حالت میں وحی نازل ہوئی تھی اور ان کا نام حنظلہ بن صفوان تھا۔ لوگوں نے آپ پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر کے کنویں میں ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کنویں کا پانی خشک ہو گیا، درخت سوکھ گئے، پھل ختم ہو گئے، انہیں پیاس نے آ لیا، چنانچہ ان کے گھروں ویران ہو گئے اور ادھر ادھر بکھر گئے، آخر کار سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اس قصے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور بعد میں تمام مسلمانوں سے معافی چاہتا ہوں۔